بونجور دوستو، فرانسیسی زبان سیکھنے کے سفر میں خوش آمدید۔ اگر آپ فرانسیسی میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے کھانا کھایا، وہ چلی گئی یا ہم نے فلم دیکھی، تو آپ کو کون سا ٹینس استعمال کرنا ہوگا؟ جی ہاں، اسے فرانسیسی میں کہتے ہیں لو پاسے کمپوزے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس اہم ٹینس کو اتنے آسان طریقے سے سیکھیں گے کہ آپ زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا نام پاسے کمپوزے کیوں ہے۔ فرانسیسی میں پاسے کا مطلب ہے ماضی، یعنی گزرا ہوا وقت، اور کمپوزے کا مطلب ہے جو دو چیزوں سے مل کر بنا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹینس اکیلا نہیں بنتا، بلکہ اس کے لیے ہمیں دو الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا فارمولا بہت سیدھا ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے سبجیکٹ، یعنی کام کرنے والا، جیسے یو، تو، ایل۔ اس کے بعد آتا ہے ایک مددگار ورب، جسے فرانسیسی میں آکسیلری ورب کہتے ہیں۔ یہ یا تو اواخ ہوگا یا ایتھ۔ اور آخر میں آتا ہے پاسٹ پارٹیسپل، جسے آپ ورب کی تھرڈ فارم بھی کہہ سکتے ہیں۔ فرانسیسی کے 90% ورب کے ساتھ مددگار ورب کے طور پر اواخ استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اواخ کی پریزنٹ فارم یاد ہونی چاہیے۔ اسکرین پر دیکھیے، یہ، تو آ، il, elle a, nous avons, vous avez, elles ont۔ اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اب باری آتی ہے ورب کو پاسٹ پارٹیسپل میں بنانے کی۔ اگر ورب کے آخر میں ای آر ہے تو اسے ہٹا کر او اکساں ایگو کے ساتھ، جسے ہم اے پڑھتے ہیں، لگا دیں۔ جیسے مانجے بن جائے گا مانجے۔ اگر آئی آر ہے تو آخر میں آئی، جسے ہم فرینچ میں ای پڑھتے ہیں، لگا دیں۔ جیسے فینیق بن جائے گا فینی۔ اور اگر آخر میں آری ہے تو یو لگا دیں۔ جیسے واندخ بن جائے گا واندو۔ چلیے اب جملہ بناتے ہیں۔ اگر مجھے کہنا ہو میں نے کھایا، تو میں پہلے یہ لگاؤں گا اور پھر مانجے کی تیسری فارم مانجے۔ جملہ بن جائے گا یہ مانجے۔ ہے نا کتنا آسان؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ باقی 10% جملوں میں ایتھ کب لگتا ہے۔ فرانسیسی میں کچھ مخصوص وربز ہیں جو حرکت، موومنٹ یا حالت کی تبدیلی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ اواخ نہیں بلکہ ایتھ لگتا ہے۔ انہیں یاد رکھنے کا ایک جادوئی فارمولا ہے، ڈاکٹر مسز وانڈر ٹرمپ۔ جیسے دوونیخ ورب ہے، اس کا اردو مطلب بننا، اور پاسٹ پارٹیسپل دوونو۔ غونیخ واپس آنا، غونو۔ مونتے اوپر چڑھنا، مونتے۔ غیستے رہنا، رکنا، غیستے۔ سوختیخ سوختی، ونیخ ونو۔ آلے آلے، نیتخ نے۔ دساندغ دساندو۔ آنتخے آنتخے، غانتخے غانتخے۔ تومبے تومبے، غتغنے غتغنے۔ اغیوے اغیوے، مغیخ موخ۔ پاختیخ پاختی، پاسے پاسے۔ ان تمام وربز کے ساتھ ہم ایتھ کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آلے کا مطلب ہے جانا، تو میں گیا کی فرانسیسی یہ آلے نہیں ہوگی بلکہ یسوئی زالے ہوگی، کیونکہ یہاں ایتھ کا استعمال لازمی ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی مگر بہت اہم بات یاد رکھیں، جب بھی آپ ایتھ استعمال کریں گے تو اگر بات کرنے والی لڑکی فیمینین ہے تو پاسٹ پارٹیسپل کے آخر میں ایک اضافی ای لگے گا، اور اگر زیادہ لوگ ہیں پلورل تو آخر میں ایس لگے گا۔ جیسے ایلے تالے کے آخر میں آپ کو ایک اضافی ای نظر آ رہا ہے۔ دوستو، ہم نے یہ تو سیکھ لیا کہ عام وربز کے آخر میں اے، ای یا او لگا کر پاسٹ پارٹیسپل بنا لیتے ہیں، لیکن فرانسیسی زبان میں کچھ خاص
اور بہت زیادہ استعمال ہونے والے وربس ایسے بھی ہیں جو ان اصولوں کو نہیں مانتے، انہیں irregular verbs کہتے ہیں۔ ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں اور ہمیں انہیں یاد کرنا پڑتا ہے۔ آج ہم دو سب سے اہم وربس یعنی اواخ اور ایتھ کے پاسٹ پارٹیسپل دیکھیں گے۔ اسکرین پر دیکھیے، اگر آپ کو کہنا ہو میرے پاس تھا یا میں نے حاصل کیا، تو مددگار ورب اواخ کے بعد اواخ کا اپنا پاسٹ پارٹیسپل او استعمال ہوگا، جیسے یہ او میرے پاس تھا۔ اور اگر آپ کو کہنا ہو میں تھا یا وہ رہا ہے، تو مددگار ورب کے بعد ایتھ کا پاسٹ پارٹیسپل ایتے استعمال ہوگا، جیسے یتے، جیسے میں رہا ہوں تھا۔ ان دونوں مثالوں کو غور سے دیکھیں۔ پہلے جملے میں یہ او ہے، یعنی اواخ کا مددگار اور اواخ کا ہی پاسٹ پارٹیسپل او۔ دوسرے جملے میں ایتے ہے، یعنی اواخ کا مددگار اور ایتھ کا پاسٹ پارٹیسپل ایتے۔ ان دونوں کو اچھے سے یاد کر لیں کیونکہ یہ فرانسیسی بول چال میں ہر قدم پر استعمال ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر ہمیں پاسے کمپوزے میں کسی کام سے انکار کرنا ہو، یعنی یہ کہنا ہو کہ میں نے کھانا نہیں کھایا یا ہم نہیں گئے، تو ہم کیا کریں گے؟ فرانسیسی میں نفی کے لیے نو پا کا قاعدہ استعمال ہوتا ہے۔ پاسے کمپوزے میں نو اور پا ہمیشہ ہمارے مددگار ورب یعنی اواخ یا ایتھ کو گھیر لیتے ہیں۔ فارمولہ اسکرین پر دیکھیے۔ سبجیکٹ کے بعد نو یا این، پھر مددگار ورب، پھر پا، اور آخر میں پاسٹ پارٹیسپل آتا ہے۔ مثالوں کو غور سے دیکھیں۔ پہلا جملہ ہے یو نے پا مانجے۔ یہاں نو کا ای کٹ گیا کیونکہ اے واول سے شروع ہوتا ہے اور پا بالکل مددگار ورب اے کے بعد آیا ہے۔ دوسرا جملہ ایتھ کے ساتھ ہے، یہ نو سوئی پا زالے۔ یہاں نو اور پا نے ہمارے مددگار ورب سوئی کو بیچ میں پکڑ لیا ہے۔ اتنا آسان ہے منفی جملہ بنانا۔ چلیے دیکھتے ہیں آپ نے کتنا سیکھا ہے۔ اگر آپ کو کہنا ہو ہم نے دیکھا، فرانسیسی میں دیکھنے کو ریگاردے کہتے ہیں، تو صحیح جملہ کیا ہوگا؟ آپشن اے یا آپشن بی؟ جی ہاں، درست جواب ہے آپشن بی، نوز اووں ریگاردے، کیونکہ یہ ایتھ والا ورب نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ تھا فرانسیسی کا پاسے کمپوزے۔ امید ہے اب آپ کو اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے او غواہ۔